پھر سائل نے پوچھا کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ایک ہی وجود ہو چکا ہے، ایک ہی وجود کے دو نام ہمارے اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق ایک یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے اور عیسی ابن مریم الگ وجود ہے۔ وہ اس لیے مانتے ہیں دونوں کو الگ الگ کہ ان کے نزدیک پرانے مسیح میں گزارا ہے، ہمارے نزدیک وہ بہت ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان سے اترنا ہے وہ ایک الگ انسان ہے، جس نے امام کے طور پر زمین سے پیدا ہونا ہے وہ ایک الگ انسان ہے۔ تو دو اماموں کے قائل ہیں، ایک کے نہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک کی بھی ضرورت نہیں، اور اب پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہیں ایک چھوڑ کے دو اماموں کو مانتے ہیں، ایک مسیح پرانا اور ایک نیا مہدی۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات کیے تھے، یہ دو الگ الگ شخص ہیں، اور اس کے خروج میں ابن ماجہ کی ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا ارشاد ہے یہ پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے لل مہدیو الا عیسیٰ، لل مہدیو کوئی مہدی نہیں ہوگا الا عیسیٰ، عیسیٰ کے سوا، یعنی حضور اکرم کے نزدیک مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا نام ہی مہدی ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ حضرت مرزا صاحب احمدیہ کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ بھی آپ کو مانتے ہیں، مسیح موعود بھی آپ کو کہتے ہیں، امام مہدی بھی آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب دے دیں گے۔ ایک خطاب تھا امام مہدی کا اور ایک خطاب تھا مسیح ابن مریم کا۔ دونوں خطابات ہیں جو قرآن نے ایک شخص کو دے دیے، قرآن والا آ گیا، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں آ رہا ہے، یہ جھگڑا ہے ہمارا، سمجھ گئے؟ اچھا، اس کا ایک حل تو آسان ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجدد کا آنا بھی مانتے ہیں نا؟ ہر صدی کی سر میں مجدد آئے گا، سنا ہوا ہے۔ اب بتائیے 14ویں صدی کو کیا ہو گیا کہ امام مہدی بھی نہ آیا اور مجدد بھی غائب ہو گیا، وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ امام مہدی کا دعوے دار 14ویں صدی پر تو صرف ایک مرزا غلام احمد کا گیا، ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجدد بھی میں ہوں اس صدی کا اور امام مہدی بھی میں ہوں۔ ان کو جھوٹا کر دیا نا پڑھنے، تو اگر وہ جھوٹے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کرنا چاہیے۔ آپ نے جب فرمایا کہ ہر صدی کی طرف پر مجدد آئے گا تو وہ مجدد کہاں چلا گیا؟ 14ویں کا مجدد امام مہدی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا کہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا انکار کیا وہی مجدد ہے۔ اگر اس کو مجدد نہیں مانیں گے تو نیا مجدد ڈھونڈ کے دکھائیں کہیں نہیں ملتا آپ کو، اور 14ویں کے ختم، 15ویں کا بھی کیا آپ کا مجدد، وہ بھی نہیں آیا۔ 14ویں کے تو مسیح موعود آ گئے، اب 15 کے خلیفہ مسیح موعود کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجدد آتے رہیں گے یہاں تک کہ مسیح موعود آئے گا۔ جب مسیح نازل ہوگا اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت شروع ہو جائے گی، یعنی مجدد سے الگ نہیں رہے ہیں بلکہ خلافت دنیا میں لائے ہوگی۔ اس لیے ہم پر رات کوئی نہیں آتا، ہم تو جب مسیح کا آنا مان جائے اسی کو مجدد مانتے ہیں، اور 14ویں کا اسی کو مسیح اسی کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد خلافت جاری بھی ہوگی۔ اس لیے ہمارے اوپر تو اعتراض آتا ہے، کوئی اعتراض ان پر آتا ہے جو کہتے ہیں نہ مسیح آیا نہ مہدی آیا نہ کوئی مجدد آیا۔ ایک مجدد ہے وہ تو پہلے کے ہیں، وہ تو 13ویں صدی کے ہیں نا، آج کے زمانے تو دوسرے ہزار کے، وہ حضرت سید احمد شہید حضرت مسیح موعود سے پہلی صدی کے تھے، اور اگلے ثانی کے مجدد شیخ سرہندی کہلاتے ہیں، وہ تو
دوسرے ہزار یعنی 11ویں صدی کے مجدد تھے. پہلا ہزار ختم ہو کر جب اگلا ہزار چلا تھا تو 11ویں صدی کے مجدد کا نام ہے مجدد علی ثانی. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہا اور آخری مجدد جو ان کے علم میں آیا وہ حضرت سید احمد صاحب شہید ہیں جو حضرت مرزا صاحب کے پہلی صدی کے مجدد تھے. اور جب انتظار تھا کہ امام مہدی آئے گا 14ویں صدی کے مطابق مولوی کو کچھ کہا کرتے تھے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے اس صدی پر آنے والا آ جائے گا. جب وہ صدی آئی تو کوئی بھی نہ آیا ان کے نزدیک. ایک ہی آیا جس کو کہتے نہیں ہوتا ہے اس سے دعوی ٹھیک ہے لیکن مولوی کہتے ہیں جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو سچا کہاں گیا؟ سچا تو دکھاؤ. وہ بھی لائے. اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے شروع میں کہ جناب آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ 14ویں صدی کے سر پر امام مہدی آئے گا تو کہتے تھے کہ صدی کا 14ویں سر شروع ہوا ہے. ابھی دیکھو تو صحیح حسن نظامی صاحب نے دلی میں جہاں تک لکھا کہ اسلام 33-34 تک وہ آ جائے گا کیونکہ تیسرا حصہ صدی کا سر کے اندر ہی آ جاتا ہے. بہت اچھا وہ بھی گزر جائے گا دیکھ لیں گے. وہ بھی غائب ہو گیا کوئی نہیں آیا. پھر مولوی نے کہا ابھی تو 20 کا ہے اس کا صدی کا وہاں بھی چلا جائے گا وہاں بھی بولنا ہے. پھر انہوں نے کہا جو سر راضی دوسرے تو آئے گا ہی نا اور آخر کہا کہ آخر پر آئے گا. کئی مولوی اس سے ڈرتے کر چکے ہیں پہلے کہ صدی گزری صدی میں پوری گزرے گی پھر اگر آخری سال کے ساتھ صدی گزرنے کا اس پر میں جنم کیا ہے اس دفعہ. ہاں یہ ناصر صاحب کے پیشیہ خیال تھے لیکن بڑے پکے تھے اس معاملے میں مجھے دن جانے کی ضرورت. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوال ہی پیدا ہوتا وہ دن نہیں ڈوبے گا 14ویں صدی کا آخری دن مگر امام مہدی ڈوبا ہے. انہوں نے کہا دیکھ لینا وشال میں کہا تعلیم آپ آدمی سے اچھی بات نہیں جاتا ہے. مجھے دیکھ لینا کہ کوئی بھی سکتا اس دن کا سورج غروب ہو جائے جب تک امام مہدی نہ آ جائے اور وہ سورج کی غروب ہو گئے. اور 14ویں صدی کا جشن بھی بنا لیا بنایا تھا سارے عالم اسلام نے 15ویں صدی کا جشن بنایا اور آنے والا کوئی ہے آیا تھا. آپ کے خیال کے مطابق حضرت سید احمد شہید سے معاملے اور حضرت مسیح موعود کی طرح نہیں. حضرت مسیح موعود تو امام مہدی کی تھے وہ صرف مجدد تھے. پہلے جتنے آئے ہیں مجدد آتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے آنے والوں کی خبر دی ہے. ایک کو صرف مجدد کہا ہے اور یہ ہر صدی کے سر پر آتے ہیں. ایک شخص ہے وہ اس کو کہتے ہیں امام المہدی الامام المہدی. وہ ہر مجدد امام مہدی نہیں ہے. وہ تو سارے مولوی جو مانگتے ہیں اس کو لے لیجیے وہ الگ ہے. مجدد بھی ہوگا اپنے وقت کا لیکن عام مجدد نہیں بلکہ غیر قانونی شان کا ہوگا جس کو خدا امام بنائے گا. اب مجدد کا ماننا ضروری نہیں ہے. کسی مجدد کو آپ کہیں مجدد ہے آپ کی مرضی نہ ماننے کا بھی تھی نام کا مجددوں نے دعویٰ کیا. کئی بہت ہو گیا بعد میں ان کو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مجدد ہے. تو مجدد کا ماننا بھی ضروری نہیں اور اس کا دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں. لیکن امام مہدی کو خدا نے امام بنانا ہے اس کا دعویٰ بھی ضروری ہے اور اس کا ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے دونوں کا فرق ہے. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. اس کو آپ بار بار ٹالیں نہ اس بات سے. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں غور کرنے کے لیے سمجھیے اس کو کہ مولوی کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آیا 14ویں صدی کے طرف اور اب یہ کہتے ہیں کہ آنا بھی ضروری نہیں. کہاں لکھا ضرور 14ویں میں آیا وہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم لوگ بھی کہا کرتے تھے بتاؤ کہاں لکھنا پڑتا ہے جو چھوڑ دیتے ہیں کہیں نہیں لکھا. لیکن یہ تو لکھا ہے نا کہ مجدد ضرور آئے. یہ تو لکھا ہے کہ نہیں. ہاں مجھے کچھ بھی یہ لکھا ہوا یہ مانگتے ہیں سر اس میں کوئی ضرورت ہے. تو مجدد جس کا لکھا ہوا وہ کیوں غائب ہو گیا اور 14ویں کا بھی غائب ہوا اور 15ویں والے کو بھی ساتھ لے گیا.
اور اگر خدا آپ کو موقع دے تو اگلا نہیں آئے گا آپ کے لیے، کیونکہ 2 مجدد مس ہو رہے ہیں تو واقعہ ہوا ہے، تو بے وجہ سے قائم ہو جائے کرتا، جس سے شکل بدلی ہے. آئندہ میری کے بعد مجھے نہیں آئے گا. نہیں آئندہ آئے گا تو پھر جب خلافت کی شکل میں ضرورت نے فرمایا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرماتے ہیں رکھاؤ نہیں آپس کی باتوں میں، آپ کا مقصد تو ایک مربوط کلام ہے، کس طرح بات کرتا ہے. آپ کو یہ سمجھو دلا رہا ہوں کہ جن کے نزدیک امام بھی نہیں آیا ان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. امام بھی گیا اور مجدد بھی گیا، 14ویں کا بھی گیا اور 15ویں کا بھی گیا، اور آئندہ کی امید بدل گیا. کیونکہ جو لوگ آج زندہ ہیں ان کا آج 100 سال تک زندہ رہنا تو بہت ہی بعید کی بات ہے. شاید کوئی ایک آدھ 2 آدمی ہو، آپ کے لیے تو زندگی بغیر مجدد نہیں کر گئی ساری. اکثر جو لوگ آج موجود ہیں انہوں نے تو کسی نے 10 سال رہنا، کسی نے خود کل بھی مر سکتا ہے، آج بھی مر سکتا ہے، لیکن عموماً میں بات کر رہا ہوں. پہلے قوم کے آج جو اس 15ویں صدی کے سر پر کھڑے ہیں ان کے لیے نہ 14ویں کا مجدد کوئی آیا نہ 15ویں کا آیا، اور ان کے لیے یہ بھی امید بہت ہی بعید کی بات ہے. شاید دونوں میں سے ایک آدمی ہو جو 16ویں صدی کی دیکھ، تو یہ تو قسمت قوم بھی چاہیے. یہ تو ہماری کہ جس کے زمانے میں مجدد غائب ہو چکے ہیں، کسی بچائے بھی کوئی مان نہیں لا سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آپ یہ مانیں کہ ایسی آتی ہے پھر آپ کا حق ہے کہ کہیں مجھے مسلم کے بعد مجدد خلیفہ مانیں، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ مسیح نہیں آیا ان کا کیا حق ہے کہ مجدد کو بند کر دیں. یہ خلیفۃ الرسول ہے یا خلیفۃ المومنین؟ خلیفۃ المومنین ہے. حضرت ابوبکر کے خلیفہ تو خلیفہ تو رسول تھے نا، ان کے لیے خلیفہ تھے جو آپ کے رسول اللہ کا انکار کرتے تھے. بتائیے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے ان کے لیے بھی خلیفہ تھے نہیں تھے. تو یہ افعال جو مسلموں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. وہی نظریہ جو آپ کا ہے، آپ کا نظریہ امام مہدی کے مجرمین کے متعلق کیا ہے بتائیے، ضرور سے بتائیے. اب ہم یہی مانتے ہیں، ہم یہی مانتے ہیں بالکل. آپ کے اور میرے میں خلاف کوئی جو آپ کا عقیدہ ہے میرا قومی کے لیے وہی عقیدہ ہے، اس لیے آپ کے عقیدے کو میں اگر آپ نہیں ہوتا میرے عقیدے سے آپ رہا ہوں ایک میں سوال ہے. اور کوئی شاید لیکن انہوں نے کوئی تجربی نہیں کی، آدمی بہت شروع سے نہ بنایا. انہیں سوال کیے ہیں جو نہیں سمجھا یہ پوچھا ہے، اس طرح سوال کرنے چاہیے. تو موڈی تجربہ آ گیا تو اسی کو ڈال دیتا ہے، میں اس کا برا جواب کر دیتا ہوں. ظہور مہدی آخر زمان